سی سی ڈی میں مزید 2 ڈی آئی جیز تعینات کیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی جی آئی جی انویسٹیگیشن کی تعیناتی کے لیے سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ جہانگیر خان ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جہانگیر، کرائم کنٹرول کرنے کے لیے یقیناً یہ ایک اچھا اقدام ہے، کیا کیا ٹاسک سونپے جائیں گے؟ اب ان 2 ڈی آئی جیز کی تعیناتی کے بعد سی سی ڈی کے پاس 3 ڈی آئی جیز ہوں گے۔ تو جو سفارش بھیجی گئی ہے وہ ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سی سی ڈی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز جو ہے وہ فیلڈ آپریشن، گرفتاریوں، اسٹریٹجک کرائم کنٹرول پلانز اور اس کے علاوہ جدید انٹیلیجنس شیئرنگ سمیت فرانسک سپورٹ وہ سی سی ڈی کو فراہم کریں گے، جبکہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے وہ تفتیشی عمل کی براہ راست نگرانی کریں گے۔ چالانز کی بروقت تکمیل اور عدالتوں میں پیشی کے نظام کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی ذمہ داری ہوگی۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں کچھ منصوبے زیر التواء ہیں جنہیں جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر شاہ کی گفتگو، کہا خواجہ اظہار کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، بہت جلد کراچی میں بہتری آئے گی۔ جان کی امان پاؤں عرض کروں خواجہ صاحب سے کہ دیکھیں ہم نے تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو لیٹر بھی لکھے ہیں، میں آپ کو کاپیاں دے دوں گا ان کی، کہ ہم نے سب سے کہا ہے کہ آئیں سب مل کر کام کریں گے، اور میں بھی اب اس کو زیادہ کیا جواب دوں، ضرورت محسوس نہیں سمجھتا۔ ہم کھلے دل سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ بیان بازی ہیں اپنی جگہ پہ، خواجہ اظہار میرے بھائی ہیں، وہ بیان اس سے بھی سخت دے سکتے ہیں، بھلے دے دیں۔ پولیٹیکلی طور پر ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ، الیکشنز ایک دوسرے کے خلاف ضرور لڑیں گے، لیکن کراچی کی بہتری کے لیے آئیں سب مل کر کام کریں۔ یہاں پہ کچھ پروجیکٹ ضرور زیر التواء ہیں، ان کو کوشش کی جا رہی ہے، ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں کہ بہتر ہوں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی سینئر صحافیوں اور اینکرز کے اعزاز میں خصوصی ضیافت۔ تقریب میں فریال تالپور، ندیم افضل چند، نیر بخاری اور قمر زمان کائرہ بھی شریک ہوئے۔ دعوت ضیافت میں ملک کے ممتاز صحافیوں، تجزیہ کاروں اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ ملکی سیاسی صورتحال، جمہوری عمل کی مضبوطی، میڈیا کی آزادی اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کو درپیش چیلنجز پر گفتگو کی گئی۔ شرکاء نے اتفاق کیا کہ آزاد، ذمہ دار اور مستحکم میڈیا ملک کی جمہوری بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ شرجیل میمن نے کہا میڈیا معاشرتی اصلاح اور جمہوریت کے استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ شفاف معلومات اور عوامی آگاہی کے لیے حکومت سندھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر صوبے بھر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ مری میں پنڈی پوائنٹ پر ناجائز تعمیر شدہ پلازا اور دیگر عمارتیں گرا دی گئیں۔ مری میں جنگلات کی زمین پر ناجائز قبضے کے خلاف محکمہ جنگلات نے آپریشن کیا۔ حکام کے مطابق فارسٹ ڈویژن کی حد بندی کے باوجود جنگل کی زمین پر غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھیں۔ محکمہ جنگلات مری کے بار بار خبردار کرنے کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی پر افسران اور عملے کو شاباش دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا، تعمیراتی کاموں میں شفافیت اور معیار برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ کہا نیشنل پولیس اکیڈمی کو جدید سہولیات سے آراستہ ادارہ بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے دورے کے دوران زیر تعمیر نئے ہاسٹل بلڈنگ کا معائنہ کیا۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے وزیر داخلہ کو تعمیراتی کام پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ کو بتایا گیا کہ 11 منزلہ عمارت کی 3ری منزل تک کا سٹرکچر ورک مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر داخلہ نے آفیسرز میس کا بھی دورہ کیا اور زیر تربیت افسران کے لیے تیار کھانے کے معیار کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر نے اکیڈمی کے سپورٹس کمپلیکس اور فائرنگ سیمولیشن روم کا بھی معائنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بہترین تربیت یافتہ فورس ہی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ عظمہ بخاری تقریب سے خطاب کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوئے تھے، جو لوگ جن کا کوئی جانی نقصان ہوا تھا، یا جو چیف منسٹر صاحبہ نے جن کو اپنے مہمان کہا، ان کی مہمانوں کی طرح تمام ایڈمنسٹریشن نے، تمام اداروں نے جو ہے وہ ان کی خدمت کی، اور یہ جتنا بڑا سیلاب تھا اتنا ہی بڑا ریسکیو، اور اب جو ہے یہ اس وقت ایک ریلیف اور بحالی کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ایکنالج بھی کرتی ہیں کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، ہمارا جو ریسکیو 1122 ہے، پی ڈی ایم اے ہے، پولیس ہے، ایون یہ ہمارے ستھرا پنجاب کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے سے زیادہ
جو ہے وہ بڑھ کر، جو ان کا کام شاید نہیں تھا، انہوں نے وہ بھی کر کے جو ہے وہ خدمت کرنے کی کوشش کی. اور یہ 24 گھنٹے یہ لوگ تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اس نے جو ہے وہ آرام نہیں کیا. یہ اور اس کو چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ہوں، ان کی ٹیم ہو، ان تمام لوگوں نے یہ جو ایک اتنی بڑی آزمائش پنجاب کے اوپر آئی تھی، اس کو ایک چیلنج کی طرح، ایک ایسی آزمائش کی طرح کہ جو اللہ پاک کی طرف سے اگر آئی ہے تو اس میں کیسے نپٹا جاتا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے طور پر ایک سکسیس سٹوری ہے جس کو دیکھا اور لکھا جائے گا. کہ اگر 3 دریاؤں میں ایک وقت میں سیلاب آئے، 4 مہینے کا مونسون ہو، اور پھر جو ہے وہ جو ہمارے گلیشیئرز کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آ رہا تھا، وہ تو آ ہی رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو انڈیا نے پانی بار بار جو ہے وہ ہماری طرف بھیجا، اس تمام چیزوں کو جو ایک چومکھی لڑائی میں کہتی ہوں کہ یہ ایک چومکھی لڑائی تھی جو ہمارے اداروں کو لڑنی پڑی. اور اس کے اوپر الحمدللہ کہ پچھلی دفعہ کے بھی اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے دیکھیے تو کہتے ہیں کہ جو 80s کی دہائی میں جو سیلاب آیا تھا وہ بہت بڑا سیلاب تھا، لیکن 2025 کے سیلاب نے ہر طرح سے اس کا ریکارڈ توڑا ہے. 2080 کی دہائی کے اندر بھی جو سیلاب آیا تھا وہ 3 دریاؤں میں نہیں تھا، نہ اس کے اندر 4 جو ہے وہ مہینوں کا مونسون تھا، نہ جو ہے وہ اس طرح سے پانی بغیر اطلاع کے جو ہے وہ بار بار پانی کا آنا. یہ 80s کی دہائی والا جو سیلاب ہے اس میں بھی نہیں تھا. لیکن اس وقت بھی جو انسانی جانیں ہیں ان کا ضیاع کہیں زیادہ ہوا تھا. اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے، اور اللہ پاک کے حضور چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ اس بات پہ شکر بجا لاتی ہیں کہ 2025 کے اتنے بڑے سیلاب کے باوجود جانی نقصان کا ضیاع بہت کم ہوا ہے. اور اگر یہ تمام ایڈمنسٹریشن جو میرے ساتھ ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس وقت میں ننکانہ صاحب میں موجود ہوں، اگر یہ لوگ ٹائملی ایویکویشنز نہ کرتے، اگر یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر دن رات جو ہے وہ سیلاب کے متاثرہ بہن بھائیوں کی خدمت نہ کرتے تو یہ نمبر بہت زیادہ ہو سکتا تھا، اور اتنا زیادہ ہو سکتا تھا کہ شاید اس کو جو ہے وہ کوئی بھی اس کی جسٹیفیکیشنز نہ ملتی. لیکن آج جو چیف منسٹر صاحبہ کا جو اب بحالی کا اور ریہیبلیٹیشن کا جو فیز ہے، اس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ نے خود اس کا آغاز اوکاڑا دبالپور سے کیا، اور وہاں پر انہوں نے یہ فلڈ ریلیف کارڈ، مجھے ایک کارڈ دکھا دیں گے آپ پلیز؟ فلڈ ریلیف کارڈ جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے. یہ وہ فلڈ ریلیف کارڈز ہیں جو ہمارے یہاں بہن بھائی تشریف لاتے ہیں جو متاثرین ہیں. یہاں پر 7800 سم تھنگ جو ہے وہ تعداد ہے متاثرہ لوگوں کی، اور ان کو جو ہے یہاں پر ٹوٹل سروے میں 8397 جو متاثرین ہیں ان کو چارٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں ڈیمیجڈ گھر جو ہیں وہ 570 ہیں. اور اس کے اندر یقیناً آگے بائیفرکیشن ہوگی کہ کون سے ٹوٹلی ڈیمیجڈ ہیں، کون سے پارشلی ڈیمیجڈ ہیں، اور اسی طرح ان کے لیے یہ پیکج جو ہے وہ بنایا گیا. اس کے ساتھ چونکہ یہ ایک زرعی علاقہ ہے اور ننکانہ صاحب کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہ بابا گرو نانک کی زمین بھی ہے. یہاں پر ہمارے جو سکھ بہن بھائی ہیں وہ اپنے مقدس مقام کی وجہ سے بھی یہاں بہت آتے ہیں. انٹرنیشنل وزٹرز کا یہاں بہت ایک تانتا ہمیشہ بندہ رہتا ہے. تو یہاں جو کراپس ڈیمیج ہوئی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، 7827 اس کو جو ہے وہ کراپس ڈیمیج ہوئی ہیں یہاں پر، اور ٹوٹل ایریا افیکٹڈ جو ہے وہ 33,000 سے زیادہ ہے ایکڑ کے حساب سے. یہ اتنا بڑا جو کراپس کے حوالے سے ایک نقصان ہوا یہاں پر، ان تمام کی بحالی کا جو فیز چل رہا ہے. میرے ساتھ ڈی سی ننکانہ صاحب کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہت وائبرنٹ آگے آؤ بچے، یہ خواتین، یہ وہ لیڈیز ہیں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بچیاں جو ہیں وہ شاید ایک اسپیسیفک شعبے ہوتے ہیں، یا وہ ٹیچرز اچھی بن سکتی ہیں یا وہ نرسز اور ڈاکٹرز اچھی بن سکتی ہیں. لیکن مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد آپ کو تمام بڑی جگہوں پر جو خاص طور پہ پہلے مد ڈومینیٹڈ کہا جاتی تھی، وہاں پر بھی آپ کو خواتین نظر آتی ہیں. اور یہ آپ اے ڈی سی آ رہے ہیں؟ ایس ڈی او پیرا فورس. اور یہ بڑی بڑی جو پوسٹ ہیں، آپ اے ڈی سی آ رہے ہیں. یہ دیکھیے کبھی اے سی، یہ دیکھیے یہ ہماری ایک بہت ینگ ہماری اے سی ہے جس نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت جو ہے وہ ترقی بھی کرنی ہے. اور یہ جو محنت کرتا ہے
مریم نواز صاحبہ کی حکومت کا ایک ہی موٹو ہے اور ان کی گورننس کا ایک ہی ماڈل ہے کہ یہاں پر جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا اس کے ساتھ بہت سخت جواب دہی ہوتی ہے. سو یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ریلیف جو ہے وہ کارڈ ہے جو 2025 کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے بنانے کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر نقد پیسے جو ہیں، اول تو پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت کم پیسے دیے جاتے تھے. جو پچھلے سیلاب کے اندر 50,000 روپیہ غالباً جو ہے وہ ملتا تھا اپنی کراپس کے لیے، اور اسی طرح جو بہت گھر کے لیے 50,000 ملتا تھا. سو اس کو کتنے % انکریز ہوگا جی؟ 500 ٹائمز انکریز ہے. 200%. اوکے. اور اب یہ جو ہے گھر جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ 5 لاکھ ہے. اور میں چونکہ اس میٹنگ میں موجود تھی، چیف منسٹر صاحبہ جو ہے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں 50,000 میں تو آج کل جو ہے وہ کچی کھولی نہیں بنتی، 50,000 روپیہ تو کسی کو مدد دینا ویسے ہی شرمندگی کا باعث ہے. تو انہوں نے ہر مد کے اندر جو مویشی اگر کسی کا جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا ہے اس مد میں بھی 100% 200% اضافہ کیا، گھروں کے حوالے سے بھی، کراپس کے حوالے سے بھی، اور ایک کمپریہنسو جو ہے یہ اس کو بڑھایا گیا. یہ آوازیں آپ سن سکتے ہیں. ایک بڑا اچھا میکنزم ڈیولپ کیا ہے ڈی سی صاحب نے کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر لوگ اپنی پریلیمنری ایک جو انویسٹیگیشن کے بعد، ایک پوری پروسیس کے بعد پیچھے ایک بنایا گیا ایک کمپارٹمنٹ، وہاں سے لوگ اپنے آپ کو ویریفائی کراتے ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر وہ سب کچھ، ان کو ایک ٹوکن نمبر جاری ہوتا ہے، ٹوکن نمبر اناؤنس ہوتا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ یہ آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں، بینک آف پنجاب کا جو سٹاف یہاں موجود ہے، یہ لائن میں جو ہے وہ لوگوں کو ترتیب سے بلاتے ہیں، ترتیب سے ان کو جو ہے وہ یہ کارڈز ملتے ہیں، اور اس کارڈز کے ذریعے کسی کے پیسے کھونے کا یا کسی کے پیسے چوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو میرے بہن بھائی یہاں مجھے سن سکتے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنا کارڈ کسی نے نہیں دینا، چونکہ اپنا کارڈ اگر کسی نے دتا تو پھر وہ تواڈے پیسے کھو کے لے جائے گا. اور اس کارڈ نو چلان واسطے تانوں ایک نمبر بھی دتا ہے، وہ نمبر جڑا ہے وہ یاد رکھنا، اور نمبر نو کسی نو نہیں دسنا، چونکہ وہ نمبر اور کارڈ اگر کسی نو لب گیا تو پھر تواڈے پیسے انہیں کٹ کے لے جانے نے. سو اس واسطے اس کارڈ نو اور اس نمبر نو جڑا ہے تسی صرف اپنے تکر رکھنا ہے. اور یہ جو اماؤنٹ ان کو سروے کے بعد جس کے لیے جو اماؤنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، اس اماؤنٹ کو یہ بینک آف پنجاب کے اے ٹی ایمز کے ذریعے جو ہے وہ ڈیلی 3 لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ نکال سکتے ہیں. اور اگر ان کی اماؤنٹ 3 لاکھ سے زیادہ ہے جو ان کو مل رہی ہے، تو پھر اس کو یہ ڈیلی کے حساب سے 3 لاکھ روپیہ اس اپنے کارڈ میں سے اس کو حاصل کر پائیں گے. سو میں ڈی سی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا. اور یہ یہاں پر کوئی انسانی جان کا ضیاع نہیں ہوا، یہاں پر کسی جانور کو بھی جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب جاگ رہے تھے، اور ان سب نے وقت سے پہلے ایویکویشنز کرا لی تھی، اور ان ایویکویشنز کی وجہ سے کوئی بھی جانی نقصان جو ہے نہ جانور کا نہ کسی انسان کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا. اور ابھی تک جو ہے 92% کے قریب سروے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور 37 کیمپ سائٹس جو ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، جہاں پر آج میں یہاں ننکار